السلام علیکم دوستوں. پاکستان میں الیکشن ہو گیا اور سارے تبصروں سے آپ واقف ہیں. میں متروکہ سندھ تحریک حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ان الیکشن کے نتائج سے آگے پاکستان کی سطح پر اور کراچی اور خصوصاً مہاجروں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ نتائج جو ہیں مرتب ہونے والے ہیں. دیکھیے، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ جناب یہ الیکشن سب کو پتا تھا. میں نے کیا سب کچھ پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ سب ڈرامے بازی ہوگی، 2018 والا ہی صورتحال بنے گی. کوئی فائدہ نہیں الیکشن دینے کا، الیکشن میں جانے کا بیسیکلی، چونکہ عسکریت جو ہے اس نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو اکثریت کو اقلیت بنانا ہے، ان پہ حکمرانی کرنی ہے، کٹ پتلیوں کو نافذ کرنا ہے. بہرحال الیکشن ہوا اور میری توقعات کے برعکس نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے لینڈ سلائیڈ جس کو کہا ہے کہ یک طرفہ جیت حاصل کی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ چونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے، کراچی میں جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی. جبکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کٹ پتلی ہے. وہ بالکل ایسے بہہ گئی جیسے کہ غلیظ گندی نالی میں کسی انسانی جسم سے نکلا ہوا پیشاب. تو ایم کیو ایم پی واقعی انگریزی میں پی ثابت ہوئی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی اور جو مہاجر کراچی والے خاص طور پر، کیا ان کی جو نظریں ہیں وہ دور تک ہیں یا نہیں ہیں، اور ماضی کو بھی وہ اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں یا نہیں، سمجھتے ہیں یا نہیں. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کراچی کہاں کھڑا ہے. میں یہ کہوں گا کراچی وہیں کھڑا ہے، بلکہ مزید پستی میں چلتا جا رہا ہے کہ جہاں 47 سے معاملہ شروع ہوا تھا. 47 میں جب مہاجر آیا تھا تو اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم جو ہو سندھی بن جاؤ، ٹھیک ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ لسانی فسادات، متروکہ سندھ زمینوں پہ قبضے، اس کے بعد کوٹا سسٹم، اور آخر میں 18ویں ترمیم، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا رہا ہے جب مہاجر خود قیادت میں رہا اور اقتدار میں رہا. میں بات کروں گا عسکری قیادت کی بھی، میں بات کروں گا عمران خان کی بھی، مگر تھوڑا سا جو میرا اپنا جو نگاہ ہے مکمل طور پر مہاجر اور کراچی، اس پہ میں پہلے بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان سے مہاجر کو کہا گیا تم سندھی بن جاؤ، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ پاکستان بنا کر، بانیان پاکستان ہو کر پاکستانی بننے آئے تھے، ٹھیک ہے. اقتدار میں رہے، جب 47 میں آئے پوری بیوروکریسی مہاجر تھی، مگر مہاجر مفادات کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. 10 سال قیام پاکستان کے بعد مہاجر جو تھا کراچی کی سڑکوں پر، جو غریب مہاجر تھا، وہ بے والی و وارث پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ لوگ یاد نہیں رکھتے، بتاتے نہیں ہیں. اندرون سندھ 1949 میں 50 لوگ شکارپور پر اس لیے مارے گئے کہ وہ ہندو کی جو زمین تھی اس پہ انہوں نے اپنا حق ظاہر کیا اور قبضہ کیا، تو قبضہ گیر کہلا کر انہیں شہید کیا گیا. مگر یہ خیال نہیں کیا گیا کہ انڈیا کے اندر ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے. تو الیکشن کا بھی نتائج ایسے ہی نکلے کہ چاہے وہ الیکشن 70 کا ہو، 77 کا ہو، جتنے بھی الیکشن ہوئے، مہاجر نے ہمیشہ کراچی میں اس کو ووٹ دیا ہے جو اپنے ہیں. وہ اپنے کبھی پاکستان مسلم لیگ والے تھے، کبھی وہ اپنے جماعت اسلامی والے تھے، جی یو پی والے تھے، پھر 35 سال سے ایم کیو ایم، ٹھیک ہے. مگر ان اپنوں نے کیا کیا ہے، کوٹا سسٹم لگایا، اس کے بعد 18ویں ترمیم لگائی، اور آج مہاجر کے شہر میں غیر مہاجر اتنی اکثریت میں ہے کہ تحریک انصاف نے، مجھے نہیں معلوم، جو میں نے آفاق احمد صاحب کی زبانی سنا کہ انہوں نے جناب بہت بڑی تعداد میں جو ہے ان کو ووٹ دیے کہ جو جناب جن کا تعلق مہاجر قوم سے نہیں تھا، اور وہ جیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. مہاجر تنگ آ گیا تھا اس ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست سے.
اس میں ایک کویشچن یہ بھی ہے کیا الطاف گروپ کو ووٹ پڑے جو آزاد تھے؟ ہمیں نہیں معلوم، نہیں کہہ سکتے، آزاد تحریک انصاف کے بھی تھے، ہو سکتا ہے الطاف کے چاہنے والے بہت اچھی خاصی بڑی تعداد میں ہیں اور انہوں نے بالکل ووٹ ڈالے ہوں گے، ٹھیک ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نتائج آئے ہیں یہ صاف سب کو پتا ہے کہ جو فارم 45 ہے، فارم 46 ہے، اور بھی یہ 48 49 ڈفرینٹ فارم ہے، آپ الیکشن کمیشن میں جا کے پڑھیے. یہ ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ آرکسٹریٹڈ ایک ڈیسائیڈڈ ہے 18 کے طریقے سے. 18 میں تحریک انصاف کو زبردستی جتایا گیا تھا، اس دفعہ ایم کیو ایم پاکستان کو زبردستی جتایا گیا ہے. میرے کچھ دوست کہیں گے کہ جناب پہلے تحریک انصاف کو جتایا گیا تھا، اب ایم کیو ایم کو جتایا گیا تو ایم کیو ایم پھر پاپولر پارٹی بن جائے گی. دیکھیے پاپولر پارٹی تحریک انصاف کیسے بنی؟ چونکہ ان کا جو لیڈر اور قائد ہے اس نے کوئی ڈیل قبول نہیں کی. بے شک ڈیل کر کے آیا ہوا، لیکن مشہور پہلے بھی تھا، وہ ایسا نہیں ہے، سیلف میڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے. تو عمران خان کو میں اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں جو بھٹو کی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے نا، بھٹو کی کیٹیگری، مجیب الرحمان کی کیٹیگری کا لیڈر ہے وہ، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں، نواز شریف اور الطاف کی کیٹیگری کا نہیں ہے. چونکہ نواز شریف ہمیشہ معاملات طے کر کے جب بھی مصیبت آئی ہے بھاگ گئے، الطاف ایک بار بھاگے تو پلٹ کر نہیں آئے، ٹھیک ہے. عمران خان نے ایسا نہیں کیا ہے. وہ بھٹو کی کیٹیگری کے ذوالفقار بھٹو، بے نظیر نہیں، بے نظیر بھی بھاگ گئی تھی پھر سیٹنگ کر کے آئی ہے. تو بہادر ترین جو پاکستان کے لیڈرز ہیں مجیب الرحمان، بھٹو اور عمران خان، یہ تین میرے نزدیک ہیں. اچھا اب ہم الیکشن پہ آ جاتے ہیں، مہاجروں کی بات بھی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں کیا ہوا تھا؟ عسکریت نے اکثریت کی جو نمائندگی تھی اس کو کمزور نہیں ہونے دیا تھا. بالکل لوگ کہتے ہیں کہ سب سے منصفانہ الیکشن 70 کا ہوا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جس نے سمجھ لیجئے کہ کتنی سیٹیں جیتی تھی، 60% کے قریب سیٹیں جیتی تھی اس نے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 70 بھی، مجھے نہیں معلوم. وہ جو ہے اسے ملک سے نکال دیا، علیحدہ ملک بنا دیا. اور جو بندہ اقلیت میں تھا مگر ایک اس صوبے میں یعنی پاکستان، مغربی پاکستان میں، اس صوبے کے 4 ٹکڑے کر کے، یعنی مغربی پاکستان کے 4 صوبے بنا کر اس کو جو ہے پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پھر وزیر اعظم بنا دیا، ٹھیک ہے. یہ عسکریت نے کیا جب بھرپور بہترین الیکشن کرایا. پھر 77 میں الیکشن کرایا سول حکومت نے، بھٹو نے، جو پورا جعلی تھا. اور اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بھٹو صاحب پہلے مضبوط تھے، بعد میں بہت کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے. پی این اے کا موومنٹ بہت زبردست چلا، اور پی این اے کے جو موومنٹ تھا اس کے ریلے میں نیوٹرل کون تھا؟ عسکریت. عسکریت سے کہا گیا کہ آئیے اکثریت کی حمایت کیجیے. عسکریت کود گئی ضیاء الحق کی شکل میں، اور جناب کیا کیا کہ مارشل لا لگا دیا. جماعت اسلامی ضیاء الحق کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جناب پی این اے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور بھٹو صاحب کو رگڑا لگا. بھٹو صاحب کمزور تھے چونکہ انہوں نے بے ایمانی کی تھی، کچھ نہیں ہوا، جھاگ کے طریقے سے ان کی لیڈرشپ بیٹھ گئی، عوام نے کوئی پرواہ نہیں کی چونکہ انہوں نے جعلی الیکشن کرایا تھا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ الیکشن ہوتے رہے، کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے. نواز شریف بھی عسکریت کے بنائے ہوئے لیڈر دیکھیں سارے عسکریت کے بنائے ہوئے، بھٹو بھی عسکریت کے بنایا ہوا ہے، الطاف بھی عسکریت کے بنایا ہوا ہے. مگر لیڈر بننے کے بعد انہوں نے رول کیا پلے کیا؟ بھٹو نے جان دے دی جیل میں مگر کمپرومائز نہیں کیا. یہ ایک سچائی ہے. ہم کتنا بھی، میں تو بھٹو سے نفرت کرتا ہوں مگر یہ ایک سچائی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ نواز شریف جیسے ٹچے لیڈر، بے نظیر جیسی کٹ پتلی لیڈر، کوئی جان نہیں ہے. اور ادھر الطاف حسین جو ہے وہ برائے آمریت نے، مگر بظاہر لوگوں کو ایسا لگا کہ جو بہت بہادر لیڈر ہیں، مگر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پلٹ کر نہیں آئے. پھر عمران خان کو ہم آ جاتے ہیں 2018 میں. 2018 میں آمریت نے، جیتے وہ ضرور مگر حکومت ان کی نہیں بنتی، یہ طے ہے. ان کی حکومت بنانے کے لیے انجینئرنگ کی گئی، مگر اپوزیشن میں کون تھا؟ اپوزیشن میں نواز شریف تھے. پی این اے موومنٹ نہیں تھی، پی این اے بہت مضبوط اپوزیشن تھی، وہ بھٹو کو کھا گئی. مگر جب 2018 میں الیکشن ہوئے، اس دفعہ عسکریت نے
باقاعدہ اکثریت کا خون کیا. کیسے کیا کہ کراچی کے اندر بھی اور ہر جگہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے برا مان جائیں گے بات جب کی جائے گی, مگر پھر کیا ہوا کہ اس الیکشن میں نواز شریف اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ عسکریت کا مقابلہ کر پاتے, اور انہوں نے راہ فرار اختیار رکھی. ٹھیک ہے, ان کی بیٹی نے پوری کوشش کی, بھائی نے پوری کوشش کی, مگر حکومت جو تھی اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے. عسکریت سپورٹ کرتی رہی عمران خان کو, مگر پھر عمران خان کے جب عسکریت سے ٹکراؤ ہوا اس کے بعد اصل عمران خان لیڈر بنے, اور جو کہ مضبوط لیڈر نہیں تھے اس 2024 میں اتنے مضبوط لیڈر بن کر آئے کہ 77 کے الیکشن میں جب بھٹو جیل میں گئے ہیں, الیکشن کے بعد جیل میں گئے نا, وزیر اعظم کے بعد, عمران خان اس وقت کیا ہے جناب کہ وہ جس کو کہا جائے کہ جیل میں موجود ہے, اور مگر ساتھ ساتھ جو ہے ان سے ڈیل کرنے کے لیے لوگ اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں. یہاں پوری کہانی کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر یعنی نواز شریف اس پوزیشن میں ہے جس میں بھٹو تھا مگر جیل میں نہیں ہے, عمران خان اس پوزیشن میں ہے جس میں پی این اے موومنٹ تھی مگر وہ جیل میں ہیں. ٹھیک ہے, ان کو زبردستی کی گئی مگر وہ کامیاب ہو گئے, اب ان سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. میں جو دیکھتا ہوں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ویری ویل انجینئرڈ ہے. اس میں کیا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے صوبوں کو لسانی بنیادوں پہ بانٹ دیا ہے. کے پی کے جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا ہے تحریک انصاف کے پٹھان سارے. پنجاب کوشش کی گئی ہے کہ نواز شریف کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اور کے پی کے اندر اتنی اکثریت تھی تحریک انصاف کی کہ وہ چاہتے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور یہی حال اندرون سندھ میں ہوا ہے کہ جو اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی ڈی اے کی لیڈرشپ سیٹیں جیت سکتی تھی, چلو ساری نہیں جیتتی, اچھی خاصی جیت جاتی, مگر کوئی فوجی سپورٹ نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے جو چاہا کیا ہے اور جناب اندرون سندھ پورا کا پورا ان کے حوالے کر دیا. کراچی میں کیا کیا, کراچی جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے عسکریت نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا جو قیام تھا وہ مہاجروں کی محرومی پہ شروع ہوا تھا, اور ایم کیو ایم پاکستان کو جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں وہ مہاجروں کی محکومی پر پتھر جو ہے اس پہ لکیر کی طرح سے لکھنا ہے کہ تمہارا اب جو مستقبل ہے وہ صرف محکومیت ہے. سو محرومیت کی بنیاد پر چلنے والی ایم کیو ایم مہاجر قومیت کی تحریک متحدہ بن کر الطاف سے جان چھڑا کر اس وقت عسکریت کی گود میں بیٹھی ہوئی, عسکریت کے مزے لیتی ہوئی, مہاجر نام پہ سیاست کرتی ہوئی صرف ذاتی مفادات پورے کرے گی. اور اس کو کام دیا گیا ہے کہ جب بھی لسانی بنیاد پر سندھ میں ٹکراؤ ہوگا تو یہ استعمال ہوں گے. اس سے زیادہ ان کا کام نہیں ہے. جو مہاجر میری بات سن رہے ہیں وہ غور سے سن لیجئے کہ اس الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف آپ کے خلاف ہوا ہے. اگر آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگ پٹھان تھے, پنجابی تھے, اور یہ آپ کے اردو بولنے والے جیت گئے, تو یہ اردو بولنے والے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے, یہ چپڑاسی ہیں عسکریت کے. یہ وہ پیشاب ہے جو آپ کے سروں پر موتا گیا ہے, آپ کے اوپر لیپا پوتی کی گئی ہے. آپ کے حقوق اب بھی پیپلز پارٹی غصب کرے گی, اب بھی پیپلز پارٹی آپ پر ظلم کرے گی. ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ جو کٹ پتلیاں ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, ان کو موقع دیا گیا ہے کہ ان کو ربر اسٹیمپ کی طریقے سے قومی اسمبلی میں استعمال کیا جائے گا. صوبائی میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تم کھڑے رہو وہاں پہ شور کرتے رہو, لسانیت کا مظاہرہ کرتے رہو. مہاجر بھی خوش کہ بڑی اچھی تقریر کر دی, آؤ مل کر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ندیم رضی متروکہ سندھ کی بات کرتا ہے تو چلو اسمبلی میں کسی نے متروکہ سندھ کی بات کر لی تو چلو اس کو کیچ کرا لیا, حالانکہ اس میں دلچسپی نہیں ہے. تو عسکریت نے بڑے سلیقے کے ساتھ اس چور اور خبیث ٹولے کو جو جس کا نام ہے ایم کیو ایم پی یعنی ایم کیو ایم پیشاب,
اس کو مہاجروں کے اوپر لاد دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے کچھ یہ کہیں گے نہیں جی آپ تو مخالفت کرتے ہیں. بھائی مخالفت نہیں کر رہے, بات سچائی ہے. بھائی جو کہانیاں سنائی جا رہی تھیں, مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے اس کو کہ کراچی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, سندھ میں وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا. ابے تمہارا میئر نہیں ہوگا اس شہر میں, تمہیں بھیک دی جائے گی, بھیک. چونکہ دینے والے جانتے ہیں کہ تمہیں جو ہے چند ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ملے تو تم ان کے شکر گزار رہو گے. تم ووٹرز کے اور مہاجروں کے شکر گزار نہیں ہو, تم ان کے دیے ہوئے مال پر صرف ایک اسٹیج سجائے بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی خدمت کر رہے ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا اب ہم آتے ہیں عسکریت پہ اور عمران خان پر تھوڑا سا تیزی کے ساتھ, پھر بات کو ختم کریں گے. اب ہوگا کیا, آپ اس بات کو غور سے دیکھیے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, دیکھیں نواز شریف کو کلین چٹ نہیں دی گئی, چاہتے دے دیتے, جو اس سے کہہ کر اس کو لائے تھے اس کو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی معلوم ہے, ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہے, مگر عمران خان کو ڈیل پر آنا ہوگا. عمران خان کو عسکریت سے ڈیل کرنی ہوگی, اور اگر جب تک وہ کہتے رہیے کہ ہم ڈیل نہیں کر رہے تو جناب کام نہیں چلے گا. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو آروز نے نتائج, شروع میں نتائج دکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لکھ کے چاہتے تو وہ اس کو بھی روک دیتے, مگر انہوں نے پیغام دیا تھا ہمیں معلوم ہے تم جیت رہے ہو, ہمیں معلوم ہے تم کامیاب ہو, ہمیں معلوم ہے تمہاری بڑی وہ ہے پاپولیرٹی ہے, مگر ڈنڈا ہمارے پاس ہے, بندوق ہمارے پاس ہے, عوام نہتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی اور تم جیل میں ہو. اب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اب سارا دار و مدار جو ہے وہ ڈیل پر ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کہ کچھ لوگ ملنے گئے ہیں, ملنے دیا ہے, مل کے ہو کیا رہا ہے مجھے نہیں معلوم. جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ جو فارم 45 اور 47 کا جو چکر چل رہا ہے کہ ثبوت لکھ کے دے دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کو کہ بھائی تم جیتے ہوئے ہو, مگر ساتھ ساتھ 47 کے جو دیگر فارم ہیں اور بھی ہیں, 49 فارم میں میری سمجھ اتنی ڈیٹیل نہیں آتی, اس میں دوسروں کو جتا دیا ہے. اب بات جائے گی سپریم کورٹ میں. اگر عمران خان کوئی ڈیل کر لیں گے تو ممکن ہے کہ فارم 47 رد ہو جائیں اور سپریم کورٹ کو ہدایت دی جائے کہ بھئی فارم 45 کو قبول کر لو. جب 45 قبول ہو جائیں گے تو ہوگا کیا کہ عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے وہ واضح اکثریت سے جیت جائے گی. ٹھیک ہے نا, جو اصل نتائج اگر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ جو آزاد ہیں ان کو بھی خرید لیا جائے گا, جیسے کراچی کے اندر ہوا ہے, بلدیہ کے اندر. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کون سے وہ ہیں آئرن مین ہیں. ہری بات سمجھ میں؟ تو یہ سارا اس وقت چکر چل رہا ہے کہ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اور جماعت اسلامی احتجاج کر رہے ہیں. کم سے کم کراچی میں تو نظر آ رہا ہے بہت زبردست احتجاج. ٹھیک ہے, یہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو حق ملے گا کیسے؟ اب اگلا جو سیٹ اپ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کہ جناب ویمن سیٹس ہیں, ریزرو سیٹس ہیں. اس کے لیے ان آزاد کو ایک پارٹی میں جانا ہے. وہ پارٹی کون سی ہوگی؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں MWM جو شیعوں کی پارٹی ہے, ان کے ایک ہی صاحب آئے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے آسان پارٹی ہے کہ اس میں جوائن ہو جائیں گے تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا مسئلہ. یا ہو سکتا ہے اور کوئی پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, ہو نوز, مجھے نہیں معلوم. تو وہ کسی ایک پارٹی میں جوائن کر کے اپنی تعداد بڑھائیں گے ریزرو سیٹوں کی. ادھر جو ہے اگر عمران خان کی کوئی اچھی ڈیل ہو گئی تو ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی سپریم کورٹ میں, اور اگر ڈیل اچھی نہیں ہوئی تو ڈنڈا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہماری جیب میں ہے. سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دے گا فارم 45 میں کوئی بھی بہانے لگا کے, اور آپ اقلیت میں آئیں گے. مگر ہوگا کیا؟ اب دو چیزیں, ایک مہاجر اور ایک پاکستان پہ ہم بات کریں گے. مہاجر جو ہے اس کو ٹھینگا ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھینگا مل رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھینگا کیسے مل رہا ہے کہ اگر عمران خان کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے تو اگلی حکومت
پی ڈی ایم کی ہوگی. یعنی پی ڈی ایم سے مراد کیا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر. ایم کیو ایم کے جو انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں 17 یا کچھ، مجھے اہمیت ہی نہیں ہے، چاہے 7 جیتے 17 جیتے، ان کی ویلیو کچھ نہیں ہے. قومی اسمبلی میں وہ کچرے کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہے، جائے اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تم تمہاری جوتی کی نوک پر ہو. تم کون سے جیت کر آئے ہو بھائی؟ تمہاری تو اپنے گلیوں اور محلوں میں حیثیت نہیں ہے. یہ تو ہم نے تمہیں دے دیا، احسان کر دیا، چونکہ تم نے ہمیں پریشر میں ڈالا تھا کہ اگر ہمیں نہیں جتایا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے کراچی، اور کراچی کے لیے اندر نیوسنس ویلیو ہمیں ضرورت ہے ایم پاکستان کی. تو تمہارا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب بھی تمہیں پیپلز پارٹی کو قابو کرنے کے لیے شو کرنا ہو، تم کتوں کی طریقے سے دوڑ کر پیپلز پارٹی پر بھونکو. اس سے زیادہ ایم کیو ایم کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا جب بھی جماعت اسلامی پر بھونکنا ہو تو ایم کیو ایم پاکستان کے کتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جماعت اسلامی پر بھونکیں، پیپلز پارٹی پر بھونکیں. تو یہ عسکریت کے پالتو کتے ہیں، بس اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ کراچی تمہارا ہے، بے شک سندھ کا حصہ ہے، تم اس پہ راج کرو. ٹھیک ہے، ادھر اگر عمران خان سے ڈیل ہو جاتی ہے، عمران خان کی حکومت بنتی ہے، تو کراچی کی صورتحال تبدیل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا، چونکہ 2018 میں عمران خان نے بھی مہاجروں کو کچھ نہیں دیا تھا، کراچی کو کچھ نہیں دیا تھا. تو ہم ابھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے مقابلے میں تحریک انصاف سے پھر بھی امید کی جا سکتی ہے. اچھا، اگر عمران خان ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ نہیں میں ڈیل نہیں کر رہا، میں جیل میں بیٹھا ہوں، تحریک چلاؤ. ٹھیک ہے، اب آتی ہے بات تحریک کی. بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اب دو کردار ہیں، بھٹو اور مجیب الرحمان. مجیب الرحمان جو تھا اس کے لیے انڈیا کی فوجیں آ گئی تھیں، اور پاکستان سے وہ بہت دور تھا. پاکستان کی عسکری قیادت ایوب خان خاص طور پہ جب سے وہ چاہتے تھے کہ بنگالی الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہی الگ نہیں ہو رہے تھے، یہ تو چاہتے تھے الگ ہو جائیں. تو اس کا الگ ہونا ضروری تھا. مجیب الرحمان کی زندگی رہی، مگر بھٹو جو ہیں پوری طاقت ہوتے ہوئے بھی پھانسی چڑھ گئے اور پتہ نہیں ہلا. مگر اپوزیشن بہت مضبوط تھی. ابھی معاملات تھوڑے مختلف ہیں. اس وقت عمران خان جو ہیں وہ بہت مضبوط شخصیت کے مالک خود بھی ہیں، وہ ڈیل نہیں کر رہے، جیل میں رہے، سارے الزامات ہو گئے ہیں، ان پہ سزائیں بھی ہو گئی ہیں، مگر وہ اٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ عنصر. دوسرا، فوج جو ہے اس کی بہت تذلیل ہو چکی ہے. اس وقت پورے پاکستان میں عسکری قیادت پہ لان تان ہو چکی. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ پنجاب میں یہ لان تان ہوئی ہے. کے پی کے میں تو انہوں نے گھسنے ہی نہیں دیا اس وقت فوج کو، وہ دھاندلی ہی نہیں کر پائے. اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی تیار بیٹھی ہے سندھو دیش بنانے کے لیے. تو پاکستان کے لیے ویسے ہی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اس وقت جیسی 70 میں بجی تھی، 71 میں بجی تھی. تو اس وقت اگر عمران خان اڑ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ عسکری قیادت بھی اڑ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے خطرناک نکلے گا. کچھ کہنا بہت مشکل ہے کیا نکلے گا، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہوگا کیا. لیکن عمران خان بھٹو نہیں ہے اور مجیب الرحمان بھی نہیں ہے. یہ ایک نئی صورتحال ہے کہ بہت طاقتور لیڈر، عسکری قیادت کو پتہ ہے، اکثریت جو ہے پاکستان کی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، اور بلوچستان کا مجھے نہیں معلوم، میں نے تفصیل سے نہیں دیکھا، تو اس کی جو عوام ہے وہ پوری کی پوری تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر رہیں، اور یہ جو عسکری قیادت جنرل عاصم منیر صاحب کی ہے وہ احساس کرے کہ وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط ایوب خان تھے، جتنے مضبوط مشرف تھے، جتنے مضبوط ضیاء الحق تھے. اور ایسی صورتحال میں اگر پاکستان کو بچانا ہے تو انہیں کمپرومائز کرنا ہوگا، عمران خان کی بات کو ماننا ہوگا. اور اگر عمران خان کی بات نہیں مانیں گے تو جو ہے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. خدا حافظ.